نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 9 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اصفہان کے قریب جیان نامی ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد وہاں کے سردار تھے جن کا مذہب مجوسیت تھا، اس لیے آگ کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے والد ان کو کہیں جانے نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا باہر جانا ہوا، انہوں نے گرجا میں عیسائیوں کو عبادت کرتے دیکھا۔ انہیں عیسائیوں کا مذہب پسند آیا اور عیسائیت اختیار کی، مگر دلی اعتبار سے مطمئن نہیں تھے۔ دین حق کی تلاش میں وہ اصفہان سے شام آئے، کچھ عرصہ یہاں قیام رہا، پھر موصل نامی شہر میں پہنچے۔ وہاں ایک پادری کی خدمت میں چند سال رہے، پھر وہاں سے دوسرے شہر نصیبین میں ایک پادری کی خدمت میں رہے، وہاں سے عموریہ نامی شہر میں ایک گرجا میں رہے۔ یہاں کے پادری سے معلوم ہوا کہ عرب میں آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ وہاں ایک قافلے کے ساتھ عرب روانہ ہوئے۔ قافلہ والوں نے دھوکہ دیا اور غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس یہودی کے ذریعے مدینہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو ان کا دینی بھائی بنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 3 آدمی کو بہت چاہتی ہے، علی، عمار اور سلمان کو۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بہت علم والے تھے، بڑے بڑے صحابہ ان کے علم کے معترف تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو عراق کا گورنر بنایا تھا، لیکن ان کی زندگی میں وہی سادگی باقی رہی جو پہلے تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا انتقال سن 35 ہجری میں ہوا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ہدہد۔ اللہ تعالی نے خوبصورت اور عجیب و غریب ہدہد نامی ایک پرندہ پیدا کیا۔ اس کے سر پر خوبصورت سا تاج ہوتا ہے، پر میں بیل بوٹے کی نقش و نگاری ہوتی ہے، چونچ ایسی بنائی کہ مضبوط سے مضبوط درخت کو کھود کر اپنا گھونسلہ بنا لیتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس پرندے کو اللہ تعالی نے انجینئرنگ کا ہنر دیا ہے کہ کہاں کس زمین کے اندر اور کتنی گہرائی میں پانی ہے، وہ بتا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک پرندہ کو انجینئرنگ جیسا ہنر عطا کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصد ہدہد پرندہ ہی تھا جسے وہ اکثر و بیشتر ساتھ رکھتے تھے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اللہ ہر ایک کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے، پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ فائدہ: مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ اس کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ بلندی پر چڑھنے اور اترنے پر ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کے لوگ جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور جب نیچے اترتے تو تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ غصے پی جانے پر انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ اس وقت پی جائے جبکہ وہ اپنا غصہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اسے بلائیں گے اور اسے اس بات کا اختیار دیں گے کہ جو حور تو چاہے پسند کر لے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ حج میں بلا وجہ تاخیر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کسی مجبوری یا ظالم بادشاہ یا کسی مرض نے حج سے نہیں روکا پھر بھی اس نے حج نہیں کیا تو اسے یہودی یا نصرانی ہو کر مر جانا چاہیے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے کہ پانی پر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگیں؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اسی طرح دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنم کی زنجیریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن فرشتوں کو حکم ہوگا پھر اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دو، پھر ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ کے برابر ہو۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، وہم اور وسوسے سے بچنے کی احتیاطی تدبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، اس لیے کہ پیشاب کرنے اور اسی جگہ نہانے یا وضو کرنے کے بعد عام طور پر وہم اسی سے پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ناپاک چھینٹیں تو نہیں آئیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، اللہ سے ڈرتے رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، مصیبتوں پر صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں جمے رہو اور ہر وقت تیار و آمادہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔